رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی 25 سال کی عمر میں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ ہوئی۔ اس کے بعد آپ کی زندگی بڑی خوبصورتی سے گزر رہی تھی۔ جب آپ کی عمر 35 سال کی ہوئی، یعنی آپ کی ایج 35 ہوئی، تو ایک واقعہ پیش آیا، ایک حادثہ پیش آیا، جس واقعے کو تعمیر خانہ کعبہ سے یاد کیا جاتا ہے۔ یعنی جب آپ کی عمر 35 سال کی ہوئی تو اس وقت جو خانہ کعبہ ابھی موجود ہے اتنا لمبا اتنا نہیں تھا، اس کی ہائٹ بہت کم تھی، اور اس میں قریش جو ہے اپنا خزانہ رکھا کرتے تھے۔ تو کچھ چوروں نے، اوپر چھت بھی نہیں تھی، تو اوپر سے جو ہے کود کر خزانہ لے کر چلے گئے اور خانہ کعبہ کو نقصان پہنچایا۔ اور اسی سال ایک سیلاب آیا، فلڈ آیا، جس کی وجہ سے خانہ کعبہ کی جو دیواریں تھیں اور کمزور ہو گئی۔ چونکہ دیواریں بہت پرانی تھیں، اس وجہ سے اور کمزور ہو گئی اور کبھی نہ کبھی گر سکتی تھی۔ یہ خدشہ لاحق ہوا قریش کو۔ تو قریش نے سوچا کہ کیوں نہ ہم خانہ کعبہ کو دوبارہ سے تعمیر کرتے ہیں، دوبارہ سے اس کو بناتے ہیں، لیکن اسے ختم کرنا، اسے مسمار کرنا یا اسے توڑنے کی کسی کے اندر ہمت نہیں تھی۔ تو ولید بن مغیرہ جو قریش کا ایک آدمی تھا، وہ آگے بڑھا اور اس نے توڑنا شروع کیا۔ جب لوگوں نے دیکھا کہ اس پر کوئی عذاب نازل نہیں ہو رہا تو سب لوگ آگے بڑھ کر خانہ کعبہ کو توڑنے لگے اور اسے گرا دیا۔ خانہ کعبہ کو، یعنی جو دیواریں تھیں، اسے پورے طرح سے گرا دی۔ اس کے بعد قریش نے یہ فیصلہ کیا کہ خانہ کعبہ کی جو تعمیر کریں گے وہ پورے کے پورے حلال مال سے کریں گے، بالکل بھی حرام مال استعمال نہیں کریں گے۔ حالانکہ ان کے پاس نہ اسلام تھا نہ کچھ تھا، لیکن اس کے باوجود بھی اس دور میں بھی وہ حلال اور حرام میں تمیز رکھتے تھے۔ آج کا زمانہ ایسا ہے کہ انسان کو صرف پیسہ چاہیے، چاہے وہ حلال چاہے یا حرام چاہے، اس کی کوئی پرواہ نہیں کرتا، بس پیسہ چاہیے، پیسہ چاہیے۔ لیکن وہ قریش جو ایمان نہیں لائے تھے، ان تک ابھی تک اسلام نہیں پہنچا تھا، وہ حرام اور حلال کا خیال کرتے تھے۔ تو حلال مال کا استعمال کرنے لگے اور خانہ کعبہ کی تعمیر شروع ہوئی۔ جب حجر اسود کو رکھنے کی باری آئی، حجر اسود کسے کہتے ہیں؟ آپ دیکھتے ہیں کہ خانہ کعبہ میں ایک پتھر لگا ہوا ہے جسے حجر اسود کہتے ہیں، کالا پتھر۔ اسود عربی میں کالے کو کہتے ہیں اور حجر پتھر کو کہتے ہیں۔ تو جب وہ کالا پتھر رکھنے کی باری آئی تو قریش کے اندر لڑائی ہونے لگی کہ کون جو ہے وہ پتھر کو رکھے گا۔ ہر کوئی رکھنا چاہتا ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جنت سے آیا ہوا پتھر ہے، اور جب یہ زمین پہ نازل ہوا تھا تو سفید، دودھ سے بھی زیادہ سفید تھا۔ لوگ جو ہے اسے چوم چوم کر اور وہ لوگوں کے گناہوں کو چوس چوس کر وہ کالا ہو گیا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب بھی کوئی شخص طواف کرنا شروع کرنا چاہتا ہو تو حجر اسود کو بوسہ دے کر طواف کرنا شروع کرے۔ اگر ایسا ممکن نہ ہو تو دور سے اشارہ کرتے ہوئے بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے اپنا طواف کا آغاز کرے۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ چومنا جو ہے مناسب نہیں چومنا چاہیے، یعنی ہاتھوں کو، جو دور سے جو اشارہ کرتے ہیں بسم اللہ اللہ اکبر کہتے ہیں، اس کے بعد ہاتھوں کو چومتے ہیں۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے، لیکن اگر حجر اسود کو بوسہ میں، یعنی بوسہ دینے کا موقع ملے تو ضرور دینا چاہیے، کیونکہ اس سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ لیکن گناہ کون معاف کرتا ہے؟ اللہ رب العالمین معاف کرتے ہیں، وہ پتھر کوئی گناہ معاف نہیں کرتا۔ تو حجر اسود جب رکھنے کی باری آئی تو قریش میں لڑائی ہوئی، یہاں تک کہ ایک دوسرے کو قتل کرنے بھی جا سکتے تھے یا تلوار بھی اٹھانے کی نوبت آ چکی تھی۔ لیکن اس میں ایک شخص تھا جس کا نام تھا ابو امیہ۔ اس نے کہا کہ چلو ایک کام کرتے ہیں کہ کل صبح جو سب سے پہلے مسجد میں آئے گا اس کے ہاتھوں سے ہم فیصلہ کریں گے، اور وہ جو فیصلہ کریں گے اس کو ہم مانیں گے۔ تو اتفاق سے، بلکہ اللہ کی قدرت دیکھیے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اگلے دن سب سے پہلے مسجد میں تشریف لاتے ہیں، اور جب لوگ بعد میں آ کر دیکھتے ہیں کہ یہ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے تو کہنے لگتے ہیں ھذا الامین رضینا ھذا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو امین ہے، یعنی امانت دار ہیں، ہم ان سے راضی ہیں، ان کے فیصلے سے راضی ہیں، اور یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ یہ کب کا واقعہ ہے؟ جب آپ ابھی نبی نہیں بنے۔
یہی لوگ جنہوں نے آج آپ کو امین کہا، آج آپ کو صادق کہا، سچا کہا، جب ان کے خلاف بات آئی تو انہوں نے انکار کر دیا۔ اسی رسول کے ساتھ جنگ کرنا بھی جائز، اپنا آپ کو جائز سمجھا کہ اس رسول کے ساتھ ہم جنگ بھی کریں گے۔ تو ایسے لوگ جو ہے زندگی میں بہت ملتے ہیں، جب آپ ان کی تعریف کرتے رہیں گے، ان کے ساتھ رہیں گے، ان کے ہاں میں ہاں بڑھتے رہیں گے، تو وہ آپ کی تعریف کریں گے، آپ کی مدد کریں گے۔ لیکن جیسے ہی اگر وہ غلط ہوئے، آپ ان کی غلطی بتائیں گے یا آپ ان کے خلاف تھوڑا سا جائیں گے، تو آپ کو پورا جو ہے بدنام کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو ایسے لوگ بہت سارے ملیں گے زندگی میں۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب یہ معاملہ آیا کہ کون جو ہے حجر اسود رکھے گا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فیصلہ دیا کہ ایک چادر منگائی جائے، اس چادر کے درمیان میں حجر اسود کو رکھا جائے، اور قریش کے جو بڑے بڑے سردار ہیں وہ ہر کونے میں سے ایک ایک کونا پکڑ لے اور خانہ کعبہ کے پاس لے جائے۔ جب خانہ کعبہ کے پاس وہ پتھر چلا گیا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ مبارک سے اس پتھر کو اس جگہ پہ رکھا۔ اس کے بعد جو مکمل تعمیر ہونی تھی وہ تعمیر ہو گئی۔ اس کے بعد جو کمپلیٹ ہونا تھا بلڈنگ کو، یعنی خانہ کعبہ کو، اس کے بعد اس کو کمپلیٹ کیا گیا اور اس کے اوپر چھت بنائی گئی اور دروازہ بھی بنایا گیا۔ تو خانہ کعبہ آپ دیکھتے ہیں کہ یہ اسکوائر کے شکل میں ہے۔ تو جب بھی انسان وہاں پہ عمرہ کرنے جاتا ہے، حج کرنے جاتا ہے، تو طواف کا آغاز حجر اسود سے ہوتا ہے، یا تو چوم کر کرے یا تو دور سے اشارہ کرے بسم اللہ اکبر۔ تو یہاں سے اس کے بعد پہلا کونا آتا ہے، اس کے بعد دوسرا کونا آتا ہے، پھر تیسرا کونا آتا ہے۔ جب تیسرا کونا شروع ہوتا ہے اس کونے کو کہتے ہیں رکن یمانی۔ اس کونے کو کیا کہتے ہیں؟ رکن یمانی۔ چونکہ یمن کی طرف ہے وہ کونا، اس لیے اسے رکن یمانی کہتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صرف اتنا ثابت ہے کہ اسے ہاتھ لگایا جائے، اسے چومنا ثابت نہیں۔ تو صرف ہاتھ لگا کر وہاں سے حجر اسود تک جو جتنا اسپیس ہے اس میں کیا پڑھنا ہے؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، یہ جو ہے پڑھتے رہنا ہے۔ باقی جو ہے طواف کے وقت انسان جو چاہے ذکر پڑھنا چاہے پڑھ سکتا ہے، جو قرآن کی تلاوت کرنا چاہے کر سکتا ہے، ہر چیز کی اجازت ہے، اور بات بھی کرنا اجازت ہے۔ چونکہ نماز میں بات کرنا اس کی اجازت نہیں ہے، لیکن خانہ کعبہ کا جب طواف کیا جائے تو اس میں اجازت ہے۔ ہاں، دونوں میں سیم کیا ہے کہ نماز میں بھی وضو لگتا ہے اور طواف میں بھی وضو شرط ہے۔